اس سورت کا نام سورہ صف ہے۔ صف قطار کو کہتے ہیں۔ صف سے مراد یہاں جہاد کی صفیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو صفیں بڑی محبوب ہیں، ایک نماز کی صف اور ایک میدان جہاد کی صف۔ فرمایا کہ نماز کی جو صف ہے اس کو سیدھا رکھا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا رکھیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز کی جو صفیں ہیں وہ خود سیدھی فرمایا کرتے تھے، جہاد کی صفیں بھی خود بنوایا کرتے تھے، چھڑی کے ساتھ بھی آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، ایسے کر کے صفیں بنوایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ صف رکھا۔ قطار بنانا، جہاد کی صف بنانا۔ سابقہ سورت میں جیسے حکم تھا کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حربی کافر، جنگ کرنے والے کافر، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کافر بر دو قسم، کافر دو قسم ہیں، ایک حربی کافر جنگ کرنے والے، لڑنے والے، شرارتیں کرنے والے، ایک نہ لڑنے والے غیر حربی کافر۔ غیر حربی کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ جو لڑنے والے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس سورت کا توحید سے آغاز فرمایا، سبح للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، سبح للہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید دین کی اساس اور بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر توحید میں کوئی خلل آ جائے تو نہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب انسان سبح للہ کہتا ہے، جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی ان ساری چیزوں سے تنزیہ اور تسبیح ہو جاتی ہے کہ اللہ ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے، صفات کے حوالے سے بھی یکتا ہے۔ میں اللہ کا ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مال میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تعظیم میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگر کسی ایک میں کوئی بندہ اللہ کا کوئی شریک بنا لیتا ہے، مال میں بنا لیتا ہے کہ جیسے مال اللہ کے نام پر دیتا ہے ویسے غیر اللہ کے نام پر دیتا ہے، یہ مال میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے، ذات میں اللہ کا شریک بنانا، صفات میں اللہ کا شریک بنانا، جو اللہ کی صفات ہیں وہ غیر اللہ میں ثابت کرنا، یہ صفات میں شرک ہے۔ اور فرمایا فی صفات فی التعظیم، سجدہ اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حلال سمجھ کر سجدہ کرنا کفر ہے، اور غیر اللہ کے لیے تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ تو فرمایا جو بندہ سجدہ کرتا ہے، یہ تعظیمی سجدہ بے شک کرتا ہے، یہ بھی تعظیم میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن میں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی مال میں، کبھی تعظیم میں، کبھی ذات میں، کبھی صفات میں، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہیں۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ وہ زمین پر حجر اور شجر ہوں، درخت یا پہاڑ ہوں، فضا کے کرے ہوں، آسمان کے کرے ہوں، آسمان کی مخلوق ہو، ستارے ہوں، چاند سورج ہو، جتنی بھی چیزیں اللہ نے کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، ساری چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن جب انسانوں میں ہم آتے ہیں تو یہاں دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ اللہ کی تسبیحات کو اور اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے والا، دوسرا انکار کرنے والا۔ ایک تسبیح ذات کی ہے، ایک تسبیح لسان اور زبان سے ہوتی ہے، ایک تسبیح حالت سے ہوتی ہے، تسبیح حال کہا جاتا ہے۔ منکرین تسبیح قال کے تو منکر ہوتے ہیں، زبان سے تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، لیکن زبان حال سے پھر بھی وہ تسبیح کرتے ہیں۔ ان کے جسم کو جو اللہ نے بنایا ہے اور برابر برابر بنایا، کوئی بازو چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی آنکھ نیچے نہیں، کوئی اوپر نہیں، برابر برابر ہر چیز کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
احسن انداز میں بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب اللہ کی ذات احسن انداز میں اس کو بنایا تو اب یہ اپنے اس جسم کو لے کر دنیا میں نکلتا ہے، جو اس کی تعریف ہوتی ہے اس کے جسم کی، اس کی آنکھ کی، اس کے وجود کی، گویا کہ وہ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تحمید ہو رہی ہے۔ عمارت کی تعریف کرنا گویا کہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ بنانے والے نے کیسے خوبصورت بنایا۔ تو رب کی ذات نے جو اتنی چیزوں کو بنا دیا، تو ان ساری چیزوں کی تعریف کرنا حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ ملک میں، فرجع البصر هل ترى من فطور، اور اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیا کرو، هل ترى من فطور، کہیں تمہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے، کہیں اونچا نیچا ہے، کہیں کوئی خرابی ہے؟ بغیر ستونوں کے، بغیر عمد ترونها، صبح و شام نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھتے ہو آسمان کو، اور ستون بھی نہیں ہے، اتنی بڑی چھت کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا فرما دیا، اور اس میں کوئی پھٹن بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ساری چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دے، چاہے تو حضرت حوا کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا فرما دے، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے صرف ماں سے پیدا فرما دے۔ ساری صورتیں بنا کر دکھا دی، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کام اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، چاہے تو اپنے یعقوب پیغمبر کو 12 بیٹوں سے نواز دے، اور پھر چاہے تو اپنے محبوب پیغمبر، وہ امام الانبیاء، وہ جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کو کائنات کا سردار بنایا گیا، اس محبوب پیغمبر کو اللہ رب العزت 3 بیٹے عطا کر کے واپس لے لے، یہ رب کی شان ہے۔ چاہے تو ایک پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام، قوم اس کو آرے سے چیر رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے، زندگی اس جہان سے ختم ہو رہی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی نافرمان قوم نے ان کو آرے کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، اور ادھر چاہے تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس خیبر میں گوشت رکھا جائے، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو میرا مولا قوت گویائی عطا فرمائے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا بولے یا محمد لا تاکل انا مسموم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملائی گئی ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کہا جاتا ہے اس کا پس منظر، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ نبی علیہ السلام کے تشریف فرما تھے، آپس میں صحابہ کے طلب ہوا کرتی تھی کہ یار کوئی ایسا عمل ہو جو ہم کریں اور اللہ کی رضا کو پالیں۔ اعمال میں سب سے بہتر عمل، کہتے ہیں یار کوئی نبی علیہ السلام کے پاس جا کر پوچھیں کون سا عمل سب سے افضل ہے جو ہم کریں، ابھی پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہاد کرو، جہاد اللہ کے ہاں سب سے بہتر عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی جہاد سے، کیونکہ وہاں مال لٹانا پڑتا ہے، جان کھپانا پڑتی ہے، بچوں کو یتیم کرانا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ادھر سے تم کہتے تھے کہ افضل عمل اللہ بتا دیں تو ہم اس پر عمل کریں، جب آ گیا تو کیوں نہیں کرتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا، دوسرا یہ لکھا وہ بات جو تم کہتے ہو
ما ला तफअलून, वो तुम करते नहीं हो। क्या मतलब? तहज्जुद बंदा पढ़ता नहीं है, फ़राइज़ का पाबंद नहीं है, नवाफिल और अज़कार का कोई पाबंद नहीं है। जब बाहर जाता है, बस जी रात में तो तहज्जुद पढ़ता रहा, मैं तो इतनी तिलावत करता रहा। अल्लाह ने फरमाया जो करते नहीं हो वो कहते क्यों हो? बाज़ लोग इसका, मुफस्सिरीन नहीं, बाज़ लोग इसका मतलब ये बयान करते हैं कि यार जो मैं खुद नहीं करता मैं दूसरों को कैसे कहूँ, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता दूसरों को कैसे कहूँ। ये मतलब नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। जो मैं खुद नहीं करता दूसरों को ना कहूँ। वालिद कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, क्या वो बेटे को कुरान ना पढ़ाए? वालिद जो है बदअमल है, आलिम नहीं है, क्या वो बेटे को आलिम ना बनाए? ऐसा नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है कि भाई जो काम हमने खुद नहीं किया, मैं खुद तो नमाज नहीं पढ़ता बेटे को कैसे कहूँ, मैं खुद तो ये नहीं करता। फिर एक और साथ मिसाल जोड़ देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आप इसे गुड़ खाने से मना फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल आना। वो औरत दोबारा कल लेकर आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बच्चे को लेकर, आपने फरमाया बेटे गुड़ ना खाना। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कल ही रोक देते, यही बात आप कल फरमा देते, दोबारा आने की हिकमत का मतलब क्या है, ये क्या मसलियत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बंदी, उस वक़्त मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, जो काम मैंने खुद किया था वो उसको मैं कैसे मना करता। ये झूठी बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ऐसे ही मंसूब है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है। फरमाया कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ बड़ी नफ़रत वाली बात है ये, अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, ये बड़ी नफ़रत की बात है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, बेशक अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं उन लोगों से युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, सफ़्फ़न सफ़ बांध कर, सफ़ बसफ़ होकर, कतार बांध कर, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के वो सीसा पलाई हुई दीवारें। और ये नमाज की सफ़े भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन ऐसे बनाते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे 17 सफ़े हैं और काफिर आता है मारने के लिए, अबू लोलो फ़िरोज़, अबू लोलो मजूसी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला आवर होता है, खंजर मारता है, 3 खंजर मारता है, हज़रत उमर ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आते हैं और नमाज शुरू फरमाते हैं। ये नहीं परवाह करते कि अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ज़ख्मी पड़े हुए हैं, नमाज की परवाह है कि नमाज पहले पढ़नी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने नहीं उठाया, नमाज पूरी की। और ये जो मजूसी है ये भागना चाहता है, सहाबा की सफ़ें इस कदर मजबूत और घनी हैं वो निकल नहीं सकता। सफ़न कअन्नहुम, जिहाद की सफ़े हों या नमाज की सफ़े हों, हम तो फासला करके खड़े होते हैं कि दूसरा लग ना जाए, वो ऐसा नहीं है, कंधे के साथ कंधा मिलाना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। तो फरमाया बुनियान मरसूस, जैसा सीसा पलाई दीवार मजबूती के साथ खड़े हैं। अब ये दुश्मन निकलना चाहता है, निकल नहीं सकता, जगह ही नहीं है। एक को खंजर मारता है, वो गिरता है, शहीद हो गया, दूसरी सफ में जाता है, दूसरे को मारता है, तीसरे को मारता है, 11 लोग शहीद हो गए इसके निकलने में। 11 लोग, हर सफ पर हमला आवर हुआ। जब यह आखिरी सफ तक पहुंचा तो वहां तक सलाम फिर चुका था और एक सहाबी ने अपनी चादर से इसको ऊपर डालकर गिरा लिया। जब चादर के अंदर ये नीचे गिर गया, इसने उसी खंजर से अपने आप को मारकर खुदकुशी कर ली। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो फरमाया सफ़न, वो सफ़ ऐसी बनाते हैं, ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को महबूब वो हैं जो सफ़ ऐसी मजबूती से बनाते हैं कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जैसे शीशा पलाई हुई दीवार हुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।